إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد
مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں زندہ دل سفید ریش بزرگوں حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماؤں اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین نے تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا سب سے زیادہ پاکیزہ دل جس کا اللہ تبارک و تعالی نے پایا اسے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عظیم نبی بنا دیا اس کے بعد دوبارہ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دلوں کو دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن نفوس قدسیہ کے دل بالکل پاک صاف تھے اللہ رب العزت نے انہیں صحابہ کرام بنا دیا یہ بات مسند الامام احمد بن حنبل میں بسند صحیح موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو اللہ رب العزت نے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا فاصطفاہ لنفسی تو انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا فابتعثہ برسالتی انہیں اپنی رسالت کے ساتھ اپنے پیغام کے ساتھ مبعوث کر دیا
ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد کچھ اور لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پاک باز تھے. فجعلہم وزراء نبیہ، تو انہیں اپنے نبی کے وزراء بنا دیا، صحابہ بنا دیا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل تمام انسانیت میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل تھا، اور ان کے بعد نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دل سب سے زیادہ پاک صاف. اسی لیے اس شرف اور مقام سے بخشا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں صحابہ کرام بنا دیا، اور ساتھ ہی ایک بڑا زبردست ایوارڈ بھی دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، لہذا یہ سارے کے سارے اصحاب جنتی ہیں. آج کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رفقاء میں سے آپ کے ایک عظیم جانثار امیر المؤمنین خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مختصر سا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں آپ کا بھی شمار کیا جاتا ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، اور اسی طرح یزید بن ابو سفیان ان کے بھائی ہیں، اور ان کے آگے بیٹے کا نام بھی پھر یزید تھا، جس طرح کے احباب اس بات کو سمجھتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں، ان کے قلم صحابہ کرام کے خلاف چلتے ہیں. یاد رکھیے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پاکیزہ پایا اور نبی کے صحابہ کرام میں ان کا شمار کر دیا، بھئی میری کیا مجال ہے کہ میں ان تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے خلاف زبان درازی کروں؟ یقین جانیے یہ اپنا ایمان خراب کرنے کی بات ہے، یہ اپنا ایمان خراب کرنے کی بات ہے. اور در حقیقت ایسے لوگ حقیقت سے نہ واقف ہیں، نہ آشنا ہیں، جہالت پر مبنی ہے ان کی یہ ساری باتیں. آج کی خطبہ جمعہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اقوال، اور اس کے ساتھ ساتھ تابعین اور بعض سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے ہی باوقار اور زندہ دل نوجوان صحابی رسول ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جس انسان کو بھی صحابی رسول ہونے کا شرف مل جائے، ایسے انسان کے خلاف بولنا تو درکنار، بلکہ اس کی شخصیت کو پرکھنا، پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح وہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور شاید یہ ایک فضیلت ہی ان کے فضائل میں کافی ہے. جہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہے، اپنے آپ کو روک لیجئے ان کے خلاف بات کرنے سے. اور دوسرے نمبر پر یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اسے علم عطا فرما دے، کیا اس کے پاس علم نہیں ہوگا؟ جس کے بارے میں آپ فرما دیں کہ اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما، اس سے بڑھ کر اور کس کی بات ہے؟ اور ایک اور دعا بھی آپ نے دی، کیا فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو لوگوں کے لیے رہنما بنا دے، ہدایت یافتہ، اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما.
پیغمبر علیہ السلام کی دعا میں کیا کوئی اثر نہیں تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ اس کو ہدایت پر رکھ، اسے دیکھ کر لوگ ہدایت پکڑے اور اسے لوگوں کا لیڈر بنا دے، رہنما بنا دے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ کی کتاب قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ سادہ لفظوں میں آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے الفاظ، اللہ کی کلام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں لکھا ہے، اور یہ عظیم شرف ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ آ کر انہوں نے 3 خواہشات کا اظہار کیا۔ کیا کہنے لگے؟ یا نبی اللہ 3 اعطیہن، اے اللہ کے نبی 3 چیزیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قال نعم، آپ نے فرمایا جی دیجئے۔ قال عندي احسن العرب واجمله ام حبیبہ بنت ابی سفیان، میرے پاس عرب کی تمام عورتوں میں سے بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہے جو میری بیٹی ہے، ازوجکھا، میں اس کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا نے فرمایا ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، اور میرا بیٹا معاویہ اسے آپ اپنا رائٹر بنا لیں، اپنا کاتب بنا لیجئے۔ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ٹھیک ہے۔ تو گویا دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی ان کے والد نے کہ اللہ کے نبی یہ معاویہ اچھا لکھ لیتا ہے، کاتب اچھا ہے، لہذا آپ اسے کاتب وحی بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو کاتب بنا لیا۔ اس کے اور بھی بعض دلائل موجود ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو، امیر معاویہ کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے۔ تمام مومنوں کے یہ ماموں جان لگتے ہیں، خال المؤمنین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں۔ تو ہماری امی جان ام حبیبہ بنت ابو سفیان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ اس نسبت سے آپ کو خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں جان کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی بعض دیگر دلائل بھی موجود ہیں، جس طرح کہ ابو طالب ابو عبداللہ سے پوچھتے ہیں اقول معاویہ خال المؤمنین، کیا میں معاویہ کو خال المؤمنین کہہ سکتا ہوں؟ وابن عمر خال المؤمنین، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کیا میں خال المؤمنین کہہ سکتا ہوں؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا جی کہہ سکتے ہیں۔ معاویہ اخو ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ کہہ سکتے ہیں معاویہ جو ہیں یہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی فرمایا کہ اخو حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ حفصہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ گویا خال المؤمنین میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جو ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی جو بہن ہے حفصہ رضی اللہ عنہ، حفصہ بنت عمر، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اس نسبت سے یہ خال المؤمنین قرار پائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہو جانا۔ اسی کے ساتھ یہ امام ابن ابو بکر بن خلال کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت ابو عبداللہ کے حوالے سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے امام آجری نے الشریعہ میں، اسی طرح امام بغدادی نے حائیہ میں
ابو یعلا حنبلی نے اپنی کتاب اعتقاد میں، امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں، امام ابن قدامہ مقدسی نے اپنی کتاب لمعۃ الاعتقاد میں، اسی طرح امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مومنوں کے ماموں جان قرار دیا ہے، اور اس کے مختلف دلائل انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے، اسلام کے چھٹے حکمران جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ شرف بھی ان کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو رحمت قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث کا جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اول هذا الامر نبوۃ ورحمۃ، اسلام کا اول دور نبوی رحمت کا ہے، ثم یکون خلافۃ ورحمہ، پھر اس کے بعد خلافت کی رحمت ہوگی، ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر اس کے بعد ملوکیت کی رحمت ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جامع المسائل میں یہ لکھا ہے، وَكَانَتْ إِمَارَةُ مُعَاوِيَةَ مُلْكًا وَرَحْمَةً، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمارت ملوکیت اور رحمت تھی۔ گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں پشین گوئی کر دی تھی کہ وہ ملوکیت کا جو دور ہوگا اس کے اندر رحمت ہوگی۔ چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پشین گوئی کی تھی اور فرمایا تھا کہ جو اس میں شریک ہوگا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ام حرام رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں، آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ بحری جنگ کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، ام حرام کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی انہی میں سے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فیہم، تو بھی ان میں ہوگی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا میری امت کا گروہ جو قیصر کے خلاف جنگ کرے گا، مغفور لهم، ایسے لوگوں کو بخش دیا گیا ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا، ام حرام کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی اس جنگ میں شریک ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں آپ شریک نہیں ہوں گے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اول جیش کے جو امیر ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے زیر سایہ اور ان کی عمارت کے اندر یہ غزوہ لڑا گیا تھا۔ اس اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری میں، قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنه اول من غزا البحر، اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے منقبت ہے، ان کی بہت عظیم فضیلت ہے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے بحری جہاد اور بحری جنگ لڑی ہے، جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو بخش دیا گیا۔ گویا اس بات کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحری جنگ جو لڑے گا سب سے پہلے میری امت میں، ایسوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اور وہ جنگ لڑنے والوں کے جو سپہ سالار تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والہانہ محبت تھی۔ آپ نے بڑی محبت کی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال لیجئے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فتواريت خلف باب، میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچوں کے ساتھ جو بڑوں کا ایک محبت اور شفقت بھرا انداز ہے اس کا ذکر عبداللہ ابن عباس نے کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے بھیجا اور کیا کہا اذهب وادع لی معاویہ، جاؤ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کہتے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ نے فرمایا اذهب فادع لی معاویہ، آپ نے دوبارہ مجھے بھیجا کہ پھر جاؤ، شاید اب اس نے کھانا کھا لیا ہو، دوبارہ بلا کر لاؤ۔ کہتے میں گیا اور کیا دیکھا کہ وہ ابھی بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے الفاظ میں کیا فرمایا؟ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ تو یہ محبت بھرے الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے بولے؟ امیر معاویہ کے لیے۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنی خدمت میں، کس کام کے لیے؟ اس کا ایک اور روایت کے اندر ذکر ہے، مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی معاویہ لیکتب لہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے آپ نے بلایا تھا تاکہ وہ آپ کے لیے وحی کو لکھنے کے لیے بلایا تھا۔ اور دوسرا آپ نے جو محبت بھرا جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ محبت بھرا ایک لفظ تھا جس بارے میں شارحین نے بھی تفصیل کے ساتھ کلام کی ہے۔ بعض جو دشمن قسم کے لوگ ہیں صحابہ کرام کے، جن کی زبان پر ہر وقت ہی صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی وہ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ یہ دیکھ لو نبی علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے، جبکہ ایسا نہیں۔ پہلی بات یہ محبت بھرا لفظ ہے۔ دوسری بات مان لیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا ہی دی ہے۔ تو دیکھیں اولاد اگر والد اگر اولاد کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دے تو آپ کیا سمجھیں؟ کیا اس نے بد دعا دی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک مزید قربت والا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو بیٹا کہہ لیتا ہے، حقیقت میں اس کا بیٹا تو نہیں، لیکن بیٹا کہنے کے ساتھ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ تقرب، کہ میرا اور آپ کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اس گہرے رشتے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ اگر کوئی اس بات کو بھی نہ مانے تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انما انا بشر فایما رجل من المسلمین سببتہ او لعنتہ، اے اللہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، جس انسان کے بارے میں بھی میں نے کوئی برا لفظ بولا یا اس پر میں نے لعنت کی ہو، فاجعلها له زکاة ورحمہ، اے اللہ اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور رحمت بنا دے۔ گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی پھر ساتھ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کے بارے کوئی ایسا لفظ بولا بھی تو بعد میں آپ نے کیا فرمایا کہ جن کے بارے میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ اس لفظ کی وجہ سے ان کو پاکیزہ کر دے اور ان پر اپنی رحمتیں برسائے۔ گویا ہر اعتبار سے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں روایت ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر حدیث کی محبت بہت زیادہ تھی۔ حدیث کے خلاف کوئی بھی کام وہ برداشت نہیں کرتے تھے، حدیث کے بارے میں تمسک یہ ان کے اندر موجود تھا۔ ایک بار کیا ہوا، ابو مجلس کا بیان ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے، فقام عبداللہ ابن زبیر وابن صفوان حین رأوہ، استقبال میں عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کے استقبال میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض دنیاوی اداروں میں چلتا ہے، جیسے استاد یا ٹیچر کلاس میں آئے، کلاس اسٹینڈ اپ، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک ہے کہ استقبال میں آپ کسی کا استقبال کریں، کوئی عالم دین تشریف لا رہے ہیں تو آپ استقبال میں ان کی طرف جاتے ہیں چل کر، یہ تو درست ہے، لیکن اس کے استقبال کے اندر کھڑے ہو جانا یہ صورت جائز نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن صفوان آپ کے لیے کھڑے ہو گئے، فوری طور پر انہیں منع کیا اور کیا کہا؟ نہیں، اجلسا، بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہو جایا کریں، ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ گویا معاویہ رضی اللہ نے فوری طور پر اصلاح کی ہے۔ اسی طرح نویں بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دنیا کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا، آپ زاہد تھے، پیسوں کے ساتھ آپ کو کوئی محبت نہیں تھی۔
اور یہ گواہی میں نہیں دے رہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے یہ گواہی خود دی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ۔ رہی بات معاویہ کی تو معاویہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ تو گویا یہ نبوی شہادت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کے ساتھ کوئی محبت نہیں کی۔ یہ تو تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ اب آتے ہیں صحابہ کرام کی طرف۔ عمر ابن خطاب جیسا شیر دل صحابی، جن کی طرف دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ تبدیل کر لیتا، ایسا دین کے اوپر استقامت رکھنے والا صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھیں، وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدح سرائی کرنے۔ معاویہ بہت اچھا آدمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان تھے۔ ان کے بعد ان کی جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر بھیجا، کس نے؟ عمر ابن خطاب نے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح کی خلافت انہوں نے کی ہے آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ وہ جس علاقے میں بھی کوئی آدمی بڑا بنا کر، گورنر بنا کر، خلیفہ بنا کر، امام بنا کر، داعی بنا کر بھیجتے، اس کا بڑے اچھے کے ساتھ پہلے جائزہ لیتے اور اس کے بعد اس کو وہاں بھیجتے۔ گویا یہ بہت عظیم فضیلت ہے، منقبت ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ عمر ابن خطاب جیسے صحابی نے آپ کا انتخاب کیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تذکرون کسریٰ و قیصر و دہاءہما وعندکم معاویہ۔ اور لوگوں، تم قیصر و کسریٰ کی فہم و فراست کا ذکر کرتے ہو، تمہارے پاس تو معاویہ موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا لاؤ کوئی ڈھونڈ کر فہم و فراست والا، عقل و شعور والا لے کر آؤ۔ قیصر و کسریٰ کا ذکر کرتے رہتے ہو، جی بڑے وہ فہم والے ہیں، بڑے فہم و فراست والے ہیں، معاویہ تمہارے پاس ہے، تم قیصر و کسریٰ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ، جن کی محبت میں غلو کر کے لوگ امیر معاویہ کے خلاف نشتر بہاتے ہیں تیروں کے، وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اپنے بھائی امیر معاویہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اور معاویہ کی امارت، معاویہ کی خلافت کو ناپسند نہ جانا کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، لئن فقدتموہ، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ تم میں نہ رہیں، فوت ہو جائیں، لترون رؤوسا تندر عن کواہلها کأنها الحنظل، تو تم لوگوں کو دیکھو گے، تم جسموں کو دیکھو گے، جس طرح تمہ اوپر سے نیچے گر رہا ہوتا ہے، اس طرح گردنیں تمہاری نیچے آئیں گی۔ کیا مطلب؟ قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ناپسند نہ جانو۔ یہ کس نے کہا؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ ہوائی کسی اور نہیں اڑائی ہوگی کہ علی اور معاویہ کے درمیان بھی جدائی ہوگی، نہیں تھی جدائی۔ یہ ہم سمجھ کر اپنا ایمان خراب کیے ہوئے ہیں، ہم سمجھ کر اپنا ایمان خراب کیے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی جناب علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت میں کئی اقوال موجود ہیں کہ امیر معاویہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کرتے تھے، جس طرح علی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا، جو فقیہہ امت ہیں، امت میں سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شفقت بھرا انداز اپنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی معاویہ، ام علقمہ بیان کرتی ہیں، ایک بار مدینہ آئے، آ کر امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو انبی جانیہ چادر تھی نا، وہ مجھے بھجوائیں، اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کے مبارک بال وہ بھی بھیجیں۔ اب یہ دیکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور اپنی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اس کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام کی چادر آئی انبی جانیہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ زیب تن کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو بال مبارک کچھ پڑے ہوئے تھے، انہیں پانی کے اندر ڈالا اور انہیں گھولا، اور اس کے ساتھ وہ جو پانی بچا
اسے پیا بھی برکت کے لیے اور اپنے سارے جسم پر بھی بہایا۔ یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کے ساتھ امی جان شفقت نہ کرتی، انہیں پسند نہ کرتی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبی جانیہ چادر اور آپ کے بال مبارک کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نہ بیچتی۔ گویا ان کی بھی شفقت تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فإنه ما اوتر الا بواحدة قال اصاب انه فقیہ۔ عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو کیا ایک وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے عشاء کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ وہ درست کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دین کو سمجھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ہم میں سے بھی کتنے احباب ایسے ہیں جو ایک وتر کے قائل نہیں، جی ایک نہیں تین ہی ہوتے ہیں۔ بھائی وتر جو ہے ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے، تین بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 5 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 7 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 9 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری احادیث کتب ستہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح حمام ابن منبہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ۔ خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بھی بادشاہت کے اہل نہیں تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی بات ہے کہ امیر معاویہ کو خلفائے کے بعد آپ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ما رأيت احدا اشبه صلاة بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امامکم هذا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ جو آپ کو نماز پڑھاتے ہیں نا، ان سے اچھی نماز میں نے کسی کے نہیں دیکھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے عین مطابق ہوتی ہے آپ کی نماز۔ گویا نماز کی گواہی دے دی ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہ یہ جو ہمارے امام امیر معاویہ ہیں، ان کی نماز کا طریقہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ایک تھا۔ یہ تو ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔ طائرانہ نظر سلف صالحین میں بھی دیکھ لیجئے، قبیصہ بن جابر یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صحابی تھے یا تابعی تھے۔ تو آپ کی رائے کیا ہے؟ صحیب تو معاویہ، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی ہیں۔ کہتے ہیں میں معاویہ کے پاس کافی دیر رہا، فما رأيت رجلا اثقل حلما ولا ابطأ جهلا ولا ابعد اناتا منه۔ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کافی دیر رہا ہوں، آپ سے بڑھ کر بردبار، تحمل اور برداشت کرنے والا میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ جہالت سے آپ بہت زیادہ دور تھے اور اسی طرح سنجیدگی آپ کے اندر انتہا کی موجود تھی۔ یہ گواہی کس نے دی؟ آپ کے رضائی بھائی قبیصہ بن جابر نے۔ اسی طرح امام عبداللہ ابن المبارک ایک معروف نام ہے، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ عندنا محنہ فمن رأیناہ ينظر الیہ شطرا اتہمناہ علی القوم یعنی الصحابہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں آزمائش ہے، وہ اس طرح کہ جو بھی انہیں بری نگاہ سے دیکھے گا ہم اسے متہم سمجھیں گے۔ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کسی کی زبان غلط استعمال ہوئی، ایسا شخص ہمارے ہاں متہم ہے، ہم اسے برا اور جھوٹا سمجھیں گے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ معاویہ بہتر ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ فرمایا تراب فی انف معاویہ خیر من عمر بن عبدالعزیز۔ او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک کے اندر جو مٹی بھی گئی ہے نا، یہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدمی کا صحابی رسول ہونا ہی کافی ہے۔ اسی طرح معافی بن عمران سے پوچھا گیا ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبدالعزیز؟ معافی بن عمران سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ اچھے ہیں، بہتر ہیں، افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ اتنے میں ان کو غصہ آ گیا، سائل پر غصہ آ گیا، کیسا سوال تو نے کیا؟ عمر ابن عبدالعزیز ایک عام حکمران اور عالم دین ہے، جبکہ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو صحابی رسول ہے، یہ کیسا موازنہ کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ عمر ابن عبدالعزیز جنہیں عمر ابن خطاب کا ثانی کہا جاتا ہے، یہ وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں
کہ جنہوں نے اپنے دور کے اندر عمر ابن خطاب کی خلافت کی یاد تازہ کر دی تھی، اور آج بھی عمر ابن عبدالعزیز کو لوگ جانتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کسی کو کبھی نہیں مارا، اتنے شفیق اور مہربان وہ حکمران تھے۔ لیکن اس بات کو سمجھیے، ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں ما رأیت عمر بن عبدالعزیز ضرب انسانا قط، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کبھی کسی انسان کو مارا، ہاں الا انسانا شتم معاویہ فضرب به اصواتا، مگر اس شخص کے کہ جس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کی، پھر عمر بن عبدالعزیز نے اسے کئی کوڑے مروائے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کی تھی، عمر ابن عبدالعزیز نے انہیں بلایا اور سخت ان کو سزا دی اور پوری طرح ان کی خبر لی۔ گویا عمر ابن عبدالعزیز نے کسی صحابی کے خلاف کسی شخص کو بھی بولنے نہیں دیا، جو بھی بولا امیر معاویہ کے خلاف یا عثمان کے خلاف رضی اللہ عنہما، ایسے لوگوں کی خوب خبر لی ہے جناب عمر ابن عبدالعزیز نے۔ یہ ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی فضیلت اور منقبت آپ نے قرآن پاک کی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اقوال، اور اسی طرح سلف صالحین جو ہیں تابعین، ان کے بعد اقوال آپ نے سنے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے زبان درازی کرتا بھی کسی کو نہ دیکھیں، جو امیر معاویہ کے خلاف بولے فوری طور پر اسے خاموش کروائیں کہ صحابی رسول کے خلاف زبان درازی کرنا یہ جائز نہیں، اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات۔ سارے صحابہ ہی یہ ستارے ہیں، گر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ وقت تھے۔ ان کے بعد آپ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے، لیکن انہوں نے دستبردار ہو کر یہ خلافت کا منصب جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حکمران بنے، خلیفہ بنے، تو آپ کی خلافت میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، بے شمار علاقے جو ہیں وہ آپ نے فتح کیے۔ اسی طرح آپ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک فوج وہ موسم سرما کے اندر لڑتی اور ایک موسم گرما کے اندر لڑتی۔ اسی طرح مردم شماری کا باقاعدہ آغاز یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے خاص طور پر ایک کمیٹی جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اسی طرح مساجد کی جو از سر نو تعمیر ہے دوبارہ سے ان کو تعمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کروایا۔ اسی طرح سب سے پہلا قاضی جو ہے ہسپتال دمشق کے اندر انہوں نے قائم کیا، نہروں کے جو نظام ہے وہ انہوں نے درست کروائے۔ اسی طرح نئے شہر اور نئی آبادیاں انہوں نے، جو شام لاٹ زمینیں ہوتی ہیں، باقاعدہ طور پر انہیں شہروں میں اور دیہاتوں میں انہوں نے تقسیم کر کے، اسی طرح انہوں نے خطوط کے حوالے سے بھی کافی کام کیا ہے۔ اسی طرح ڈاک کا جو انتظام تھا اس کو بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے بہتر کیا۔ حکام جو ہیں ان کے دستخط کی جگہ مہر اور دیگر ساری چیزیں بھی یہ انہی کا ہی کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی مستقل فوج کا جو نظام ہے یہ بھی، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں خدمات جو ہیں امت کے لیے وہ سر انجام دی ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو اللہ کے ہاں بخشائے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ یہ چند سوالات ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز جو شخص پڑھتا ہے وہ سجدہ اور رکوع کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو عزیز یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسیاں موجود تھیں، اور اس وقت بھی لوگ مریض ہوتے تھے۔ کسی ایک صحابی سے بھی مسجد نبوی کے اندر یا گھر کے اندر
کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا مرض ہی ایسا ہے کہ وہ کرسی کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا، نہ مسجد کے اندر نہ گھر کے اندر، تو چلے ٹھیک ہے، اس کا عذر ہے، اس عذر کی بنیاد پر وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ رہی بات کہ وہ رکوع سجدہ کیسے کرے گا، وہ جھک کر کرے گا، رکوع کے لیے اپنے سر کو جھکا لے گا اور سجدے کے لیے سر کو تھوڑا سا زیادہ جھکا لے گا۔ کرسی کے آگے جو بسا اوقات پھٹا بنا ہوتا ہے لکڑی کا، اس کے اوپر سجدہ کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ سجدہ ایسے ہی کیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہاتھ کہاں پر باندھے جائیں گے؟ نماز کی حالت میں جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہے، جس طرح وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے روایات نقل کی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے تھے۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ ایک چل پڑا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، بالکل غلط ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی آج تک پیش نہیں کر سکا سوائے اس بات کے کہ جی امام ابو حنیفہ صاحب یہ کہتے تھے۔ بھائی ہم نے کلمہ امام ابو حنیفہ صاحب کا تو نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کلمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے۔ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں اس نام سے 400 سے زائد صفحات پر ایک کتاب بھی مشتمل ہے، یہ اردو کے اندر کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں۔ مولانا ابو الفوزان کفایت اللہ سنابلی یہ انڈیا کے عالم دین ہیں، ان کی شاندار کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ اس اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جو فرق ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مرد کی نماز ہو یا عورت کی ہو، کوئی ایک فرق بھی کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ یہ فرق بھی احناف نے کیا، جی عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، بھائی کیوں، کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل وہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے۔ بھائی عورت کے لیے تو وہ دلیل چل جائے گی، مرد کے لیے کیا دلیل ہے؟ کیا اگر عورت کے لیے آپ تقسیم کرتے ہیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے تو پھر عورت سے کوئی دلیل لائے نا، اور مرد کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے اور ان کے مرد ہونے کا تو قرآن میں ذکر موجود ہے، وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، تو یہ مرد حضرات ناف کے نیچے کیوں باندھے؟ اس لیے مرد اور عورت کا کلی نماز میں شروع سے آخر تک کوئی فرق نہیں۔ ہاں ایک جزوی طور پر فرق ہے کہ مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ الحائض الا بخمار، عورت کی نماز اللہ تعالیٰ دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ مرد کے لیے ایسی کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی مرد خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو، اس نے سر پر کچھ بھی نہیں رکھا، نماز ادا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا۔ یہ ہمارا اچھا معاشرہ ہے کہ ہم سنت سمجھ کر اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں بلکہ بازار کے ساتھ بھی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے پگڑی باندھ کر نماز پڑھائی ہے تو پگڑی باندھ کر ہی آپ بازار میں گئے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں پکڑوں اپنی ٹوپی اور پکڑ کر جیسے ہی مسجد سے نکلوں جیب میں ڈال لوں اور بازار میں ادھر ادھر گھروں میں یوں ہی گھومتا پھروں۔ یہ کیا سنت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ دین اسلام کی صحیح معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے لیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے شہادت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ایک اعلان ہے، تقریب تکمیل صحیح بخاری کا انعقاد ہو رہا ہے مرکز خیبر میں، تو 20 فروری بروز اتوار بعد از نماز مغرب یہ بڑی ایک شاندار تقریب کا انعقاد ہے جس میں مختلف علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ یہ ایک اور اعلان ہے، باہر ایک خاتون بیٹھی ہیں، وہ مستحق ہیں، انہوں نے اپنے لیے اعلان کیا ہے، تو احباب سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما